وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 7 ہے، 7، آیت نمبر 56 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبعوا اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل لو ان عندی ما استعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا
کہ آپ ان کو واضح طور پہ فرما دیجئے کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ منع کر دیا گیا ہے کہ میں اس ذات کے علاوہ کسی کو بھی پکاروں، تو اس لیے میں تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، اس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو نا کہ تمہارے منہج تمہارے مذہب کی طرف آ جائیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں تھا نا یہ دونوں بڑے گروہ، وہ کہتے تھے کہ کونو ہودن او نصارا، یعنی یہودی کہتے تھے کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، نصارہ کہتے تھے وہ لتہتدوا، تاکہ ہدایت تم پا جاؤ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، خواہش تھی نا ان کی، اور یہی تھا کہ یہ بعد میں بھی یہی کوشش کرتے رہے کہ ہم اگر کسی نے اسلام قبول بھی کر لیا ہے تو اس کو بدظن کر کے شکوک و شبہات ڈال کے دوبارہ واپس بلا لو۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہوا نا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا لگا اور تمہاری خواہشات کے پیچھے چلا، تو پھر تو بلا شبہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں یہ ہدایت پانے والوں میں نہیں رہوں گا۔ حالانکہ عشرہ عشیر بھی اس چیز کی یہ چانسز توقع نہیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ، کیونکہ ان کو تو بھیجا ہی توحید کا پرچار کرنے، توحید کا، لیکن یہ بعض دفعہ مخاطب کے صیغے میں بہت سی آیات آتی ہیں، اس سے اور زیادہ ایمفسس اور تاکید ہوتی ہے کہ جو ناممکن ہے، اور دوسرے ان کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بھی بتانا کہ تم خواہ کتنا ہی زور لگا لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی اور کو بھی میں پکاروں۔ تو یہ بات جو ہے 56 نمبر آیت ہے، فرمائی کہا قل، قول سے فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے انی، بے شک مجھے، نہیتو، نہیں ہوتا ہے نا منع کرنا، نہیں عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، تو اسی سے نہی پیسو وائز بن گیا، اور یہ تا کے اوپر پیش ہے، یہ تو میں کا مطلب دیتا ہے نا، نہی اور تو، جیسے توکل تو، بھروسہ کیا میں نے، تو نہی منع کیا گیا ہے تو مجھے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ آگے بتا دیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان کے اعبدا، کہ میں عبادت کروں، یہ حمزہ میں کے مطلب میں، کن کی عبادت کروں؟ الذین تدعون من دون اللہ، الذین، ان کی جو، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی واضح طور پہ یہ فرما دیا کہ تم جو لات، منات اور عزیٰ کو پکارتے ہو، تو تم کبھی بھول کر بھی یہ توقع نہ کرو کہ میں ان سے کوئی امید یا انہیں پکاروں، یہ میں کر ہی نہیں سکتا، مجھے سختی سے منع کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا مذہب ہے نا؟ یہ توحید کا ہے نا، یہ سورہ جن شاید 72 نمبر ہوگی آیت، میرا خیال ہے سورہ نو کے ساتھ ہی ہے، 72 ہی ہوگی، میرا خیال ہے 72 ہی ہے شاید، ہاں 72 ہی ہے، اس کی آیت 18 میں ہے نا، ہاں 72 ہی ہوگی، سورہ نو کے بعد ہے شاید۔ اچھا، وہاں فرمایا لا تدعوا مع اللہ احدا، ہاں واضح طور پہ کہہ دیا لا تدعوا، نہ تم پکارو، مع اللہ، دیکھیں وہاں پہ مع اللہ کہا ہے، من دون اللہ، یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے،
وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کو تو پکارتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تو شرکت یہی تو ہوتی ہے نا، شریک کر دی ہے نا کسی کو، وہاں پر با کا لفظ ہے یہ آیت نمبر 18 میں، اللہ کے ساتھ. کیونکہ یہ بھی کہتے تھے کہ نہیں ہم تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں. تو بھئی یہ کیا پوجا پاٹ اور یہ شرک کیا ہے؟ تو یہ تو ہم ذرا ان کو راضی خوش رکھتے ہیں، یہ ہماری بڑی شفاعت سفارش کرتے ہیں، مطلب کسی کوئی نہ کوئی توجیہ بیان کرنے کے لیے لاجک اس کا، تو شرک ہو گیا. یہ یہاں پر فرمایا کہ میں ان کو نہیں پکار سکتا. قل، دیکھیں پھر قل سے تاکید زور کہہ دیجئے لا تبعوا اہواءکم، کیونکہ یہ تو تمہاری خواہشات ہو سکتی ہیں نا، تو میں تو تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں تو وحی کے مطابق عمل کروں گا. ما اوحی الیہ، بار بار آیا. قل کہہ دیجئے لا نہیں، اتبعو اردو کے لفظ ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو، میں پیروی کر سکتا اہواءکم. اہوا ہوا کی جمع ہے، ہوا عربی میں ڈیزائر کو کہتے ہیں نا، ڈیزائر کو ہوا، ہاں ڈیزائر، تو اہوا اس کی جمع ہے. یہ پڑھنے میں ویسے ہی لگتا ہے جیسے اردو میں آپ ایئر کو کہتے ہیں، لیکن وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ہوا ایسی ہوتی ہے، ہوا ہے نا. یہ بہرحال یہ عربی کہا ہے، ڈیزائر خواہش، اہوا اس کی جمع ہے. کم سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، خواہشات تمہاری. اور یہ میں نے عرض کر ہی دیا، ان کی خواہشات یہی ہوتی تھیں کہ ان کو بھی اپنی طرف بلا لو اور ہماری طرف سے کوئی بھی اسلام قبول نہ کرنے پائے، یہی خواہشات تھیں ان کی، تمہاری خواہشات کی. قد زللت اذا، قد یہ بھی تاکید کا کلمہ ہے، ضرور، بے شک. زللت، ضالین نہیں ہوتا، ضالین سورہ فاتحہ میں ہے، غیر المغضوب ولا الضالین، گمراہ ہونا. تو زلل کے بعد تو آ گیا، میں، تو گمراہ ہو جاؤں گا میں. اذن ایسی صورت میں، یہ درمیان میں جب اذن آتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے اذا، اس کا مطلب ہوتا ہے جب. اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، والفتح، ہاں فتح. اور یہ درمیان میں جب ازم آتا ہے تو جسے تب نہیں کہتے، تب تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اردو کا ایک لفظ تب، یا ایسی صورت میں، یا فوراً کے بھی معنی آ جاتے ہیں. تو بہرحال ازم تب، وما نہ ہوں گا، انا میں، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، ہدایت پانے والوں میں سے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشرکوں سے کہہ دیں مجھے تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تدعون من دون اللہ. اور آپ یہ بھی انہیں کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، لا تبعوا اہواءکم، تمہاری خواہشوں کا اتباع نہیں کر سکتا، پیروی نہیں کر سکتا. اگر میں ایسا کروں، ہاں ازم، تو میں تو خود گمراہ ہو جاؤں گا، زللت، اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا، پھر میں محتد نہیں رہوں گا، ہے نا جی. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ انہیں واضح طور پر بتا دو کہ میں تو بینہ پر ہوں. بینہ یعنی ایک واضح دلیل جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی اشکال نہیں، کلیئر ہے، ایک ہی پیغام، وحدہ لا شریک لہ، واضح طور پر. لیکن کہا کہ اتنا بینہ ہونے کے باوجود تم نہیں مانتے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، جھٹلا رہے ہو، تم نہیں مانتے.
اچھا ایک تو تم مانتے نہیں ہو، اور پھر جب میں یہ تمہیں بتاتا ہوں کہ حق کو جھٹلانے کی سزا بڑی سخت ہے تو تم کہتے ہو جاؤ لے آؤ سزا، تم اتنے دلیر ہو، عجلت، جلدی۔ تو کہا کہ ما عندی، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے کہ کس قوم پر کس وقت عذاب لانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ کسی کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، ورنہ تو جرم کرنے پر فوراً ہی اللہ پکڑ لے، سزا دے، وہ اس کا ہے، کیونکہ حکم جو ہے صرف اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ۔ اور کہا کہ دیکھو وہ بالکل سچ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سچائی، اور خیر الفاصلین ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، یعنی فیصلہ کب کرنا ہے، کس نوعیت کا ہو، مختلف انداز سے عذاب دیے، تباہ کیا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو کہا قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں ہوں علی بینہ، بینہ پر، بینہ واضح دلیل، یہ مبین، بیان، یہ سب وہی لفظ ہیں، بینات جو معجزے ہیں، آیات کہا نا بینات، تو بینہ من ربی، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے میں بینہ پر ہوں۔ کہ بینہ، بینات، مبین، بیان، ایک تو گاڈ گیون چیز ہے فطرت سلیمہ، سالم نہیں ہوتا پورا، انیشلی اللہ نے جو فطرت بنائی ہے نا، انسٹنکٹ، اس کو سالم رکھو، ایڈلٹریٹڈ نہ ہونے دو، نہ اس کو بروکن ہونے دو، ہے۔ ہم یہ اپنی فطرت کو خود ہی مسخ کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں نا دنیاوی مفادات، لالچ اور ادھر ادھر کی چیزیں پڑھ کر، اسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں، یہی ہے۔ اچھا پلس یہ ایکویشن لکھ دی ہے، ہوتا ہے نا میتھمیٹکس میں پڑھتے تھے A=B+C، اچھا پلس جو ہے وہی الہی، یہ ہو گیا، یہ بینہ بن جائے گا۔ اچھا یہ جو ہے اٹس گاڈ گیون، جسے آپ کہتے ہیں ودیت اللہ نے کر دی، اٹس گاڈ گیون، قرآن میں آگے کہا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہا نفس میں ہم نے ان بلڈ کر دیا ہے فجورہا، فسق و فجور کیا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور تقویٰ کیا ہے، یعنی انسان کو پتہ ہوگا، کوئی اس میں ایسے نہیں ہے کہ اس کو بڑی ڈگریاں چاہیے یا اس کو کوئی 16 علوم پہلے حاصل کرے گا تب اس کو پتہ چلے گا نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، کہا تمہارا ضمیر بتا دے گا، اب تمہارا کام ہے تم ضمیر کو مسخ کر دو فائدے کے لیے یا اس کی بات مانو، ایک دفعہ بتا ضرور دے گا۔ اچھا یہ چیز ہے ودیت، اور یہ جو ہے وہ رسول لے کر آتے ہیں، رسول کی طرف وحی کی جاتی ہے، یہ سارا بینہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا نظام ہے، دیکھو بینہ، اللہ بینہ، ہر چیز واضح ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ بھی بڑا میکینزم ہے، اس میں یہ چیز جو ہے نیکی اور بدی
کا امتیاز، فرق کرنا اچھے اور برے میں یہ موجود ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں ہڈن ہو جاتی ہیں. آپ بینک اکاؤنٹ کافی عرصے تک آپریٹ نہ کریں نا، ڈورمنٹ ہو جاتا ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، ڈورمنٹ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ڈورمنٹ بھی ہو جاتا ہے، مطلب ہے لوگ مطلب انوالو ہو جاتے ہیں نا دنیاوی، اور اس میں اللہ کی طرف آنا ہی نہیں ہے. جو جس چیز کو جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی وہ فریش اور وہ رہے گا. وقت خواب، ہاں من دسا، ہاں اس کو ہو گیا. اب یہی جو ہڈن ہے اس کو جلا بخشنے کے لیے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے دیکھو اللہ نے میکینزم رکھا ہے. رسول بھائی کتاب نہیں پڑھ رہے آپ، یہ وزادتہم ایمانا قرآن نے کہا، ورنہ تو ہر ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے یار ہم کلمہ گو ہیں، ختم ہو گیا. اللہ نے یہ نظام یہ ایسا رکھا ہے کہ ایمان کی ریفریشمنٹ جو ہے نا، تر و تازگی ہوتی رہتی ہے. اللہ اکبر ہے، کیا نظام خوبصورت بنایا ہے. لیکن انسان ان چیزوں سے دور ہو رہا ہے. یہ ریفریشر کورس جو ہے نا، قرآن پڑھنا اور یہ اچھی محفلیں، اس طرف آتے ہی نہیں، اور اپنی گھن چکر میں لگا رہتے ہیں صبح سے شام تک جو ہے نا دنیا میں ہے. 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4. اللہ اکبر ہے. ایک فیکٹری بنا لی، بڑا آرام سے چل رہا ہے، 2 پھر آگے 3، دیر از نو لمٹ. وہ پوچھا کہ کتنے ہیں بچے وغیرہ، کہنا 4 ہیں. اچھا کتنی عمریں ہوں گی؟ کہ وہ 2 اتنے ہیں اور 2 اتنے ہیں. یار وہ عمر بتاؤ. اچھا اگر ویسے بھی بتانا تو ایسے بتا دو کتنے ہیں. تو کہہ لیں گے جب میں صبح جاتا ہوں تو وہ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، تو میں اسی پوزیشن میں دیکھتا ہوں، بھاگ دوڑ دنیا کی کماؤ. جب میں آتا ہوں بیچارے سو گئے ہوتے ہیں، پھر وہ بیڈ پر ہی ہوتی ہے، تو لیٹا ہوا ہی دیکھا ہے. تو آدمی اپنے آپ پر اتنا بھی ظلم کرتا ہے، حالانکہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی. یار کیا ہے، روٹی کھانا ہے اور رہنا ہے، اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں بنایا. لیکن ہرس اور لالچ ایسا ہوتا ہے. اب دیکھو کئی بنائی ہوتی ہیں نا، 1 2 پھر اس سے منافع 3 جو ہے نا. اللہ اکبر. جی 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 اچھا اللہ اکبر. کچھ اور بھی تو کہا ہوا ہے، روکا تو نہیں ہے نا. ہاں بس یہی بنتے کرتے ہیں. اللہ اکبر. بس یہ سمجھ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے. اللہ اکبر. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. قناعت جو ہے نا، کانٹینٹمنٹ ہونا چاہیے. انسان کے شکرانے کے کلمے تبھی آئیں گے، قناعت ہو اور یہ کہے کہ اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، کہ اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. یار کوئی ہمارا استحقاق تھوڑی ہے جس حیثیت میں ہمارا وی ڈونٹ ڈیزرو، کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہہ جی یہ تو ہمارا حق تھا تو ہمیں ملنا ہی تھا. یار بالکل نہیں ہے یار، بالکل نہیں ہے. ہم کتنا کو کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ دے رہا ہے. یہی سوچنا چاہیے. ہاں دیکھو نا، یا ہو کہ جی بہت ہی وہ ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کو بلکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں جن کی رسی زیادہ، ہاں ہاں پیسہ بھی زیادہ دیا، ہاں دیا ہے. بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ہاں مطلب بادشاہ ہو جائے یا خدا نہ خواستہ اللہ کہ مجھے جو کام دیا ہے یا یہ تو نہیں اس کا مطلب. اور یہ اور زندگی ٹیسٹ ہے، اور یہی کہا جاتا ہے اللہ لے کر بھی آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے. ہاں کہ کچھ کو تھوڑا سا ٹف حالات میں کہ وہ صبر کرتا ہے، اس حالت پہ شکر کرتا ہے، اور دے کر کے کوئی زیادہ مست مگن اور وہ تو نہیں ہو جاتا آپے سے باہر کہ یہ اتنا کچھ ہو گیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے نا جی. اللہ اکبر. بس اللہ صحیح سمجھ دے. اچھا بینہ پر بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں اللہ نے تو حجت تمام کر دی اور اپنے پیغمبر سے کہلوا بھی دیا کہ دیکھو میں تو واضح دلیل پر ہوں،
اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اشکال ہے، لیکن ایون دین کذبتم بہی، تم اس کو مان نہیں رہے، جھٹلا رہے ہو، اور یہاں تک تم کہہ دیتے ہو کہ جی نہیں مانتے، عذاب لانا ہے تو لے آؤ. تو کہا کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، انی بے شک میں علی بینۃ واضح دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذب اور تکذیب کی تم نے، جھٹلایا، ساتھ تم لگ گیا، یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، تا تی تما تم، اور جھٹلایا تم نے بہی اس کو، یعنی بینہ کو، ایک واضح چیز ہے، مدلل چیز ہے، اس کو تم نے جھٹلا دیا. اچھا آگے فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، ما نہیں ہے عندی میرے پاس، ما وہ جو تستعجلون، عجلت نہیں ہم کہتے بڑا عجلت، تیزی، جلدی کرنا ہے، یہ جو لفظ ہے نا مہر معجل اور غیر معجل، وہ بھی یہی ہے روٹ ورڈ. یہ کہتے فوراً ادا کر دینا، عجلت سے نہ ہوئے گا، دیر سے نہ. ہاں یہ بھی ان لوگوں نے خود سے بنائے ہوئے، پیسوں میں شادی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے اور اس میں لکھیں گے غیر معجل، یعنی دے دیا جائے گا بعد میں. اس کے علاوہ وہ بھی ہے کہ شریعت کے مطابق، ہاں شریعت کے مطابق، ہاں یہ بڑا کیا ہوتا ہے. اچھا باقی کام شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے ہوتے، یعنی اس میں اسراف ہے، وہ بے بہا پیسہ لٹایا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں شریعت کے مطابق. شریعت کے مطابق یہ بہت بن جاتا ہے، بہت بنتا ہے. ہاں ایک دفعہ ہمارے فاروق خطبہ دے رہے تھے، جی جی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو عرب عورتیں ہیں انہوں نے بڑا ادھر مچا دیا ہے اس پہ، یہ حق بیت پہ، ہاں اس کو کنٹین کیا جائے. ہاں تو ایک خاتون اٹھی تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ ہاں کے حکم نہیں کیا. ہاں تو آپ نے وہیں دیر اینڈ دین معافی مانگی، یس ہاں میں غلط کہہ رہا تھا، یہ ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اس میں تو اللہ نے کوئی حد ہی نہیں رکھی، اپنی مرضی خاتون جیسے، یعنی ان کے آپس میں جو اسٹیٹس ہے فنانشل، اس پہ بات رہتی ہے. ہاں بالکل صحیح کہا. وہ اس پہ فنانشلی وہ لاکھوں خرچ کرنے والے کچھ لاکھ ادھر بھی دے دیں، وہ نہیں کریں. ہاں بالکل بالکل صحیح. اچھا تو فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، ما نہیں عندی پاس میرے، ما جو تستعجلون تم جلدی کرتے ہو، بہی جس کی، ان الحکم الا للہ، ان نہیں الحکم حکم الا للہ سوائے اللہ کا، یعنی حکم صرف کائنات میں اللہ کا چلتا ہے. یقص الحق کا، یقص قصہ سے ہے نا بیان کرنا، قصص الانبیاء نہیں ہے، قصص الانبیاء، احسن القصص یہ بھی ہے. سورہ یوسف کو کہا گیا احسن القصص، شروع میں ہی ہے، بہترین قصہ، بہترین رودات. تو یقص الحق کا، وہ بیان کرتا ہے حق، سچائی، اور وہو خیر الفاصلین، یہ اللہ کے اوصاف ہیں. وہو اور وہ خیر الفاصلین، یہ فاصلین فیصلے سے ہے، فیصلہ کو ہوتا ہے نا، تو خیر آ گیا سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت، روشن دلیل پر ہوں. روشن ہدایت پر ہونے کی میں روشن دلیل رکھتا ہوں، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، تم نے اس کو جھٹلا دیا. اب فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میرے پاس اس فیصلے کا اختیار نہیں ہے. ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو، سارا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ان الحکم الا للہ، وہی جو ہے اللہ تعالیٰ حق واضح کرے گا اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اچھا اسی بات کو ایک دوسرے اسلوب سے اگلی آیت میں کہا کہ اگر یہ اختیار میرے پاس ہوتا ہے نا، جس کی تم بڑی جلدی مچا رہے ہو، تم کہتے ہو لے آؤ عذاب، تو پھر تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہمارے اور تمہارے درمیان.
تم جس دلیری سے استہزاء کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو تو ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو آیت نمبر 58 ہے، قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم واللہ عالم بالظالمین۔ قل کہہ دیجئے، لو اگر، انا اندی، بلا شبہ اندی ہو میرے پاس ہوتی، ما وہ چیز، تستعجلون یہ وہی لفظ ہیں جو اوپر آئے ہیں، اندی ما تستعجلون بہی یہ لفظ پچھلی آیت میں بھی ہیں، ما جو تستعجلون تم جلد مانگتے ہو، بہی جس کو، تو کیا ہوتا ہے، لقضی الامر، قضا بھی فیصلہ ہوتا ہے نا، قضائے الہی سے وہ انتقال کر گئے، یعنی اللہ کا فیصلہ تھا بلانے کا، انتقال کر گئے۔ پہلے زمانے میں جج کو قاضی کہتے تھے، قاضی عدالتوں کا نا، فیصلہ کرنے والا قاضی۔ ہاں اچھا، تو وہی لقضی، یہ لام تاکید کے لیے ہے، جیسے لشدید، لقنود، تو لقضی تو یقیناً فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ امر دو معنوں میں آتا ہے، حکم کے معنوں میں بھی اور کام کے معنوں میں بھی ہے نا۔ جب گائے کا ذبح کہا، ان اللہ یامرکم، اللہ حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو، اور امر کام کے معنوں میں۔ ہمیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا امور سلطنت، تو سلطنت کے کام، امور خانہ داری، گھر ور کے کام، امور امر ہی کی جمع ہے نا۔ تو کام کا یعنی معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، بین درمیان کو کہتے ہیں نا، بین الاقوامی، بین پہلے کے ساتھ یا متکلم لگ گیا، بینی میرے درمیان، اور دوسرے کے ساتھ مخاطب کا کم، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے، علم سے ہے نا لفظ، بالظالمین ظالموں کو۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر وہ فیصلہ میرے اختیار میں ہوتا نا، یعنی جس کا تم کہہ رہے ہو جلدی مچانے کا، میرے اختیار میں ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، ما تستعجلون بہ، تو پھر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ